احسن بنایا ہے۔ یعنی ایک چیز ہوتی ہے کسی کو خوبصورت بنانا، خوب بنانا، ایک ہوتی ہے کسی کو بہت خوب بنانا، پھر ایک چیز ہوتی ہے کسی کو بہت ہی خوب بنانا۔ تو احسن بروزن افعل جب آتا ہے مبالغے کا جیسی کا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنی جملہ مخلوقات میں انسان کو جس درجے، جس پائے اور جس حسن اور توازن کے ساتھ میں نے انسان کو تخلیق فرمایا ہے، انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق کو نہیں تخلیق فرمایا۔ اچھا اب غور فرمائیے ذرا یہ جو مدارج تخلیق ہیں اگر اس پر ایک نگاہ ڈالیے تو پھر اس آیت کی مزید سمجھ آئے گی آپ کو۔ مدارج تخلیق کیا ہے؟ سائنس بھی اس بات پر متفق ہے اور اہل مذہب بھی اس بات کو قبول کر چکے ہیں کہ یہ تمام کائنات کے اندر جو تخلیقات ہیں یہ بیک آن نہیں ہو گئی، سڈنلی آل آف دا سڈن، اچانک ہی سب نہیں پیدا ہو گئی، بلکہ اس میں تدریج کا پہلو پایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جب بگ بینگ کے ذریعے یہ ایک دھماکہ ہوا جس کو قرآن نے بھی بیان کیا، تو سب سے پہلے جو چیز وجود میں آئی وہ جمادات تھے، پہاڑ تھے، پتھر تھے۔ پھر وہاں سے جو دوسری چیز جس کو اللہ نے وجود بخشا وہ کیا ہے؟ وہ جمادات کے بعد نباتات تھے، پودے تھے، درخت تھے، جن کو جمادات کا سینہ چیر کے اس کے اندر سے اللہ نے تخلیق فرمایا۔ پھر یہ مرحلہ تخلیق اور آگے چلتا ہے اور جمادات کے بعد پھر حیوانات پہ، جمادات کے بعد نباتات اور نباتات کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حیوانات کی پورے کے پورے عالم کو تخلیق فرمایا۔ حیوانات کے بعد پھر یہ مرحلہ تخلیق اور یہ تخلیق کے اندر تدریج اور آگے بڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کو تخلیق فرمایا۔ اچھا ایک غور کیجئے، یہ جو تخلیق کے مراتب ہیں، یہ عوالم ہیں جن کو تخلیق کیا جا رہا ہے، ان میں سے ہر اگلا عالم پچھلے عالم سے بہتر، احسن اور مضبوط اور قوی تر ہے۔ دیکھیے نا، پہاڑ اور درخت، اور پہاڑ اور یہ جو تھے پتھر، نہ ان میں جان، نہ ان میں شعور، کچھ نہیں، نہ کوئی شکل اور صورت۔ پھر اس کے بعد جب اگلا عالم میں وہ منتقل ہوئے اور عالم نباتات آیا تو ان میں ایک طرح کی حیات بھی پودوں میں، اور ان میں ایک طرح کی وضع بھی، وضع ہے نا کہ نہیں؟ ہر پھول کا اور ہر پھل کا ایک اپنی الگ سے صورت ہے کہ نہیں؟ ہر پھول کی اور ہر پھل کی ایک اپنی الگ سے پہچان، خوشبو، ذائقہ، ٹیسٹ اور وضع ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو یہ چیز پہلے نہیں پائی جاتی تھی، تو اللہ نے ہر اگلی تخلیق میں پچھلی تخلیق کی نسبت خواص، اہلیتیں اور پوٹینشل بڑھاتا گیا۔ پھر آپ اس سے آگے آئیں، حیوانات کے معاملے پہ آئیں، حیوانات کے عالم حیوانات میں، وہاں پر جاندار تو تھے، پلانٹس بھی، لیکن ان کی جان کا یہ تصور نہیں تھا جو حیوانات میں پایا گیا۔ وہاں پر نطق نہیں تھا، جانوروں میں نطق بھی دے دیا، شعور بھی دے دیا، پودوں کی نسبت خاص وضع دے دی، سمجھے؟ یعنی یہ جو مرحلہ تخلیق آگے بڑھا تو ان پر اللہ کی عنایات اور اللہ کی عطا کی ہوئی استعدادیں بڑھتی گئیں۔ پھر آگے آیا عالم انسانیت، انسان آیا۔ جب انسان پیدا ہوا تو اب انسان کو دیکھیے کہ انسان میں خاص قسم کی وضع بھی موجود ہے، خاص قسم کی پہچان بھی موجود ہے، خاص قسم کی اہلیتیں بھی موجود ہیں، اور سب سے بڑھ کے جو پہلے کہیں نہیں تھی وہ خاص قسم کا نطق بھی موجود ہے۔ اور پھر اس نطق تو جانور میں بھی تھا، لیکن پھر اس سے اوپر اضافہ ہوا کہ انسان کو اللہ نے شعور اور عقل کی نعمت سے بھی نواز دیا۔ اچھا اب انسان کو بنے کتنی صدیاں گزر چکی، حضرت آدم سے اگر آپ تخلیق کو دیکھیں، انسان کے بعد پھر سائنس بھی یہ کہتی ہے اور قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ انسان کے بعد کسی نئے عالم کی تخلیق یہ منشأ الہی نہیں تھی، لیکن جو مرحلہ تدریج تھا وہ تو چل رہا تھا۔ اب مرحلہ تدریج جو ہر لمحے اہلیتیں بڑھتی جا رہی تھیں اس نے بھی جاری رہنا تھا، اور نئے کسی وجود نے بھی پیدا نہیں ہونا تھا۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا
کہ انسان کو ایک جوہر بنا دیا. تو پہلے جو ارتقا ہوتا تھا وہ ایک عالم سے اگلے عالم میں منتقل ہوتا تھا. اب کیا ہوا کہ انسان کے بعد کوئی اور عالم بنانا تو مقصود قدرت تھا ہی نہیں. اب ہوا کہ انسان کے جوہر میں ارتقا شروع کرا دیا, یعنی اس کا جوہر انسانیت روح با ارتقا ہو گیا. اب انسان کافر بھی انسان, غافل بھی انسان, ذاکر بھی انسان, ولی بھی انسان, متقی بھی انسان, کن ذہن بھی انسان, اعلیٰ ذہین ذہانتوں اور صلاحیتوں والا بھی انسان, جو ایک سطر نہیں پڑھ سکتا وہ بھی انسان, اور جو 1000 کتابیں لکھ دیتا ہے وہ بھی انسان. تو یہ سب کچھ انسان کے اندر چلتا رہا. پھر جوہر انسانیت روح با ارتقا آ گیا. اب وہ جو روح با ارتقا آیا تو وہ چلتا رہا, بڑھتا رہا. اور یہ بات ذہن میں رکھیے, ہر شے جو بڑھ رہی ہے یہ اپنے کمال کی طرف جا رہی ہے. منشا الہی یہ ہر ایک کمال کی طرف جائے. تو گویا یہ جوں بڑھتی رہی, تو کمال کی طرف کرتی گئی. تو پھر انسانیت کا جو مطمع نظر تھا, اور انسانیت جوہر انسانیت میں جو تدریج تھی, جوہر انسانیت میں جو ارتقا تھا, یہ پروان چڑھتا گیا حتیٰ کہ جوہر انسانیت کا جو نقطہ عروج تھا, بارگاہ الہی نے اس کو نبوت ڈکلیئر کر کے روک دیا. یعنی اب انسانیت نبوت سے اوپر انسان کی استعداد, انسان کی عقل, انسان کا شعور, انسان کی بالقوہ پوٹینشل, انسان کا بالفعل پوٹینشل, یہ جوہر ترقی کرتا گیا. اور منشا الہی یہ ہوا کہ نبوت پر آ کے اس کو روک دیا گیا. اب نبوت سے اوپر یہ جوہر انسانیت حرکت نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد منشا الہی, لیکن وہ اصول حرکت موجود تھا. نبوت حرکت نہیں کر رہی تھی نا, لیکن اصول حرکت یعنی نبوت سے اوپر جوہر انسانیت حرکت نہیں کر رہا تھا, لیکن وہ قانون حرکت موجود تھا جس پر ہم کل بات کریں گے. قانون حرکت موجود تھا. پھر نبوت کے جوہر کے اندر ارتقا شروع ہو گیا. جوہر نبوت میں پھر ارتقا شروع ہوا, اور نبوت روح با عروج ہوتی گئی. نفس نبوت میں, نبی ہونے میں, لا نفرق بین احد من رسل, نبی ہونے میں تو ہر نبی رہا, مگر جوہر نبوت میں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, یعنی جوہر نبی ہونے میں تو ہر نبی رہا, لیکن جوہر نبوت نے جب ترقی پائی تو اس میں سے پھر کوئی اور اونچا ہو گیا, پھر کوئی اس میں اور اونچا ہو گیا. یعنی جوہر نبوت پھر روح بترقی رہا. جوہر نبوت میں اللہ تعالیٰ اپنی شان اور منشا کے لائق اس میں ترقی لاتا رہا, اور جوہر نبوت حرکت میں رہا, اور مسلسل روح حرکت میں رہا. اور جہاں جوہر نبوت نقطہ کمال کو پہنچ گیا, اس سطح کو اللہ نے رسالت ڈکلیئر کر دیا. یہ دیکھیے, یہ مراحل تخلیق ہیں. اور پھر مراحل تخلیق کے بعد, تخلیق انسان کے بعد, یہ جوہر انسانی کے ارتقائی مراحل ہیں. استعداد انسانی کے ارتقائی مراحل ہیں. کچھ کسبی ہیں, کچھ وہبی ہیں. کچھ ہاتھوں سے آپ محنت سے کماتے ہیں, کچھ اللہ اپنے فضل سے دیتا ہے, وہ محنت سے نہیں کمائے جاتے. پھر جب یہ جوہر آخری حد کو پہنچا, نبوت, جوہر نبوت کا ارتقا یہ رسالت پر رک گیا. اب پھر رسول ہونے میں تقریباً 313 یا 314 مختلف تعداد محدثین علماء نے لکھی. تو نبی رسول ہونے میں تو سارے رسول برابر, مگر جوہر رسالت میں ارتقا قائم رہا. یعنی رسول ہونے میں تو سارے رسول برابر رہے, اس جوہر رسالت میں ارتقا قائم رہا. اور چلتے پھر وہ جوہر رسالت جہاں اپنی آخری حد کو پہنچ گیا, اس کو اللہ تعالیٰ نے 5 اولو العزم پیغمبروں میں محصور کر دیا. اور وہاں سے اولو العزم پیغمبر وجود میں آ گئے. ان کی رسالت وجود, حضرت سیدنا نوح علیہ السلام, حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام, حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام, حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام, اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اب پھر نظم کائنات یہ ہے, اور ڈسپلن کائنات کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک گھر ہو, ایک جماعت ہو, ایک قبیلہ ہو, کوئی بھی ہو, اس میں ایک کو پھر سرداری بخشنی ہوتی ہے.
تاکہ اس گھر کا، اس قبیلے کا یا اس ریاست کا نظم و ڈسپلن قائم رہے. یہ منشأ الہی ہے. وہ ایک گھر بناتا ہے تو وہ کہتا ہے حقوق تو سب کے برابر ہیں، لیکن ہم نے مرد کو کیا کیا؟ قوام بنایا ہے. ایڈمنسٹریٹو ہیڈ یہ ہے، حکم اس کا چلے گا، باقی اس کی مانیں گے. تو پھر جہاں یہ جوہر چلتے 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 انبیاء اور پھر انبیاء سے اولو العزم پیغمبروں میں پہنچ گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی منشا چونکہ اس جوہر کو اس سے اوپر متحرک کرنے کی نہیں تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پانچ نفوس قدسیہ میں سے جب چننے کی باری آئی کہ اب ایک اس کا سربراہ بنایا جائے. یعنی آپ دیکھیں کہ آغاز انسانیت کا دیکھیں اور انسانی استعداد کا انتہا دیکھیں کہ کہاں ایک کافر یا غافل تھا، پھر وہ کہاں مومن ہوا، پھر وہ کہاں متقی ہوا، پھر وہ کہاں چلتے چلتے نبوت کے درجہ جس کو اللہ نے دے دیا اس کو مل گیا، پھر نبوت اپنی مدارج طے کرتے کرتے رسالت کو پہنچ گئی، پھر رسالت اپنے مدارج طے کرتے کرتے اولو العزم پیغمبر پر پہنچ گئے، اور اولو العزم پیغمبر اپنے مدارج طے کرتے کرتے جہاں پر جا کے انسانی قدرت کی معراج تھی، جہاں پر جا کے انسانی استعداد کی معراج تھی، جس سے اوپر نفس انسانی، نفس نبوت، نفس رسالت، نفس استعداد، نفس صلاحیت کا حرکت اللہ کی منشا ہی نہیں تھی، اس نقطہ کمال پر جا کر جس وجود کو اللہ نے تشکیل بخشی اس کو وجود محمدی کہتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ. سبحان. تو اب یہ تھا. اب بتائیں کوئی مجھ جیسے ناقص آدمی پر یہ آیت پڑھے یا آپ پر پڑھے تو نہیں جچتی. اب اس آیت کی سمجھ آئی ہے نا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. یعنی بہت سارے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس احسن تقویم کے عموم میں تو بے شک ہر انسان داخل ہے، مگر اس احسن تقویم کا جب اطلاق خاص دیکھا جائے گا تو محمد الرسول اللہ سے نیچے کوئی شخص ایسا ہے ہی نہیں جس پر اس کا اطلاق ہو سکے. یعنی اطلاق عام عمومی ہے اور اطلاق خاص وہ خصوصی ہے جو رسول اللہ کی ذات پر ہے. یعنی جس طرح احسن بنانا رب کی شان ہے، میں تو اس طرح کا احسن نہیں ہوں، آپ تو اس طرح کے احسن نہیں ہیں. تو مطلب ایسا احسن ہونا کہ عرشوں کا مالک اور خالق یہ کہے کہ میں نے احسن بنایا ہے. یعنی سادہ لفظیں اگر دساں گرفت نہ کوئی مولوی کر لوی، سادہ لفظوں میں بتاؤں تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جتنا بہتر بنانا میری منشا تھی میں نے وہ بہتر بنا دیا. تو دیکھ لیجئے کہ ہم میں سے کون اس بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے جو بہتر اللہ نے بنایا، اور وہ بہتر محمد رسول اللہ ہے. یعنی ہر بہتری اور ہر خیر پھر ان سے نکلتی ہے. یہ ایک نقطہ میں نے عرض کرنا تھا ابتدائی تمہید کے طور پہ. اب اس کے بعد اب ہم آتے ہیں آگے بات کو چلاتے ہیں کہ جب اسی آیت کی روشنی میں کہ جب اللہ نے پھر تخلیق کیا تو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے مرحلے میں دو عالموں کو بنایا، دو عوالم کو، ایک عالم اصغر کو، ایک عالم اکبر. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے سطاعت میں اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا. عالم اصغر اور ایک عالم عالم اصغر انسان کو کہتے ہیں، یعنی آپ اور میں. اب میں اس تخلیق کا ایک دوسرا حصہ بتا رہا ہوں. عالم اصغر کس کو کہتے ہیں؟ یعنی آپ بھی عالم اصغر کا حصہ ہیں، آپ میں سے ہر ایک عالم اصغر ہے، اور پھر ایک اللہ نے عالم اکبر بنایا. وہ عالم اکبر کیا ہے؟ یہ پوری کائنات، یہ عالم اکبر اس کو کہتے ہیں علماء محدثین. یعنی جس میں یہ سورج، چاند، ستارے، یہ کہکشائیں، یہ زمین، یہ سمندر، یہ درخت، چرند پرند، ہر شے اس میں موجود ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم اکبر. اور ہم کون ہیں؟ عالم اصغر، چھوٹا عالم اور بڑا عالم. اچھا، چھوٹے اور بڑے عالم میں اللہ نے بڑی نسبتیں بھی قائم فرمائی ہیں، بڑے ربط رکھے ہیں. میرے ایک چھوٹی سی کتاب ہے، رسالہ ہے، انسان مسیل کائنات، اس عنوان سے. اس کتاب میں میں نے بڑے عالم کی چھوٹے عالم کے ساتھ نسبتوں پر بات کی ہے، پوری وضاحت لکھی. مختصر میں بتا دوں، یعنی ہر وہ شے جو اس بڑے عالم میں موجود ہے، اس بڑے عالم میں اس کی کوئی نہ کوئی منعکس شدہ نشانی یا براہ راست نشانی اس چھوٹے عالم میں موجود ہے. آپ کے اندر نفسانی خواہشات اٹھتی ہیں کہ نہیں اٹھتی؟
ناجائز نفسانی خواہشات اٹھتی ہیں. یہ عالم حیوانیت کا ایک اثر ہے جو اس عالم اصغر میں رکھا گیا ہے. یعنی اس عالم اکبر کا ایک اثر ہے جو اس عالم اصغر میں رکھا گیا ہے. کوئی شخص ہے ان خواہشات سے مبرہ؟ کوئی نہیں ہے. پھر اس کے بعد ایک عالم، یہ حیوانی عالم، پھر ایک عالم نورانی اور ملکوتی ہے کہ اس کا اثر ہمارے اندر رکھا گیا ہے ہماری روح اور ہمارے قلب اور باطن کی صورت میں، وہ بھی موجود ہے. پھر عالم نباتات ہے، یہ آپ دیکھتے ہیں جھاڑیاں، درخت ہیں. آپ کے جسم کے اندر جو بال ہیں یہ مختلف شکلوں میں، اور آپ کی یہ رگوں کی جو ہیں رگیں، اگر آپ کسی کو دیکھیں نا، اس پہ جب کوئی ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے، وہ ایکس رے کے اندر سے دیکھیں یا وہ مختلف ٹیسٹوں کے اندر سے، جو رگوں کا ایک جال ہے، تو علماء نے لکھا ہے یہ جال عالم نباتات کا وہ عکس ہے جو ہمارے وجود میں رکھا گیا. سمجھ ٹھیک ہے. اس کے بعد عالم نباتات، عالم جمادات ہے، درخت، پہاڑ ہیں، پتھر ہیں. تو یہ جو ہڈی ہے یہ عالم اس جمادات کا ایک عکس ہے جو آپ کے وجود کے اندر رکھا گیا ہے. سمجھ گئے؟ یعنی آپ دیکھتے جائیں. اب اس میں یہ موضوع تو نہیں ہے نا ہمارا، وہ اگر کسی کو چاہیے تو وہ مختصر کتاب دیکھ سکتے. اس کے بعد ہوائیں چلتی ہیں، یہ جو آپ سانس لیتے ہیں اور سانس کی نالی سے آتا اور جاتا ہے، یہ اس کی ایک عکس نشانی ہے. پھر آپ سمندر کی روانی دیکھتے ہیں تو قلب سے خون کو نکلتے ہوئے اور پھر دوڑ کے آتے ہوئے دیکھیے آپ کو سمندر کی روانی بھی نظر آ جاتی ہے. تو یہ ہر عالم، یہ جو بڑے عالم میں جو کچھ ہے اس کو ایک خاص نظم دے کر اس چھوٹے عالم کا حصہ کر دیا گیا. سمجھ آئیے؟ حصہ کر دیا. اچھا، اب ان میں کئی چیزیں مشترک ہیں، کئی چیزیں مختلف ہیں، لیکن ایک بڑی چیز اس میں مشترک ہے، اور وہ بڑی چیز کیا ہے؟ روح ہے. کیا ہے؟ روح. یہ جو عالم اصغر ہے ہماری روح، بتائیے کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، میں نے تیرے اندر کیا پھونکی؟ اپنی روح پھونک دی. اب اس روح کا کردار کیا ہے اس کو سمجھ لیجیے. روح کا کردار کیا ہے کہ جب تک وہ روح آپ لوگوں کے ہمارے اندر موجود ہے، لفظ انسان کا اطلاق اور لفظ عبد کا اطلاق قرآن مجید اس پر کرتا ہے جو اس وجود جسدی کے اندر روح کو رکھتا ہے. دیکھیں نا معراج کی شب جو واقعہ آیا سورہ اسراء میں، سبحان الذی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی کس کو بولیے؟ اپنے بندے کو، بندے خاص کو، اپنے بندے کو لے گئی. تو مفسرین نے بالاتفاق، اور امام قرطبی نے بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ یہاں عبد ہی کا اطلاق، پورا قرآن جب عبد ہی کا اطلاق کرتا ہے وہ نہ مطلق روح پر کرتا ہے نہ مطلق جسم پر کرتا ہے، بلکہ جسم اور روح کے مجموعے پر کرتا ہے جب بھی کرتا ہے. اور اسی طرح لفظ انسان کا اطلاق، بس دیکھیں نا سورۃ العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر. کیا کوئی آپ کی عقل مانتی اگر کوئی کہے زمانے کی قسم یہ روح خسارے میں ہے، یا زمانے کی قسم یہ میت خسارے میں ہے جس سے روح نکل گئی ہے؟ تو نہیں، قرآن کہتا ہے کہ اس کی قسم جو انسان ہے. اور انسان کون ہے؟ جو وجود جسدی کے اندر روح کو رکھتا ہے. جب روح رخصت، سب کچھ ختم. اس کے بعد میت میں شعور ہے. اب ذرا توجہ کیتی جائیے، میت میں شعور ہے؟ بولیے، شعور ہے؟ حرکت ہے؟ کسی طرح کا وہ کسی کو گرفت کر سکتا ہے؟ کسی کو آزاد کروا سکتا ہے؟ کچھ دیکھ سکتا ہے؟ کچھ سن سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ پورا کا پورا موجود ہوتا ہے سر سے پاؤں تک، لیکن ہم کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے. وہ کیا تھا؟ جو تھا تو یہ تھا، اور اب یہ تو ہے، لیکن ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہے. وہ کیا تھا کہ اب یہ ہونے کے باوجود نہیں ہے؟ وہ روح ہے. تو گویا کوئی بھی وجود ہو وہ اپنا قائم کس پر رہتا ہے؟ روح پر. کس پر قائم رہتا ہے؟ ہمارے اندر جب تک روح ہے ہم قائم ہیں. جب اللہ کا امر آئے گا اور یہ روح رخصت ہو جائے گی تو ہم قائم نہیں رہیں گے، ہم اگلے زمانے اور اگلے دور میں منتقل ہو جائیں گے، اور یہ جسد جس سے روح نکلے گی یہ میت بن جائے گا. یہ اصول ہے. کس کے لیے یہ اصول؟
عالم اصغر کے لیے. تو میں نے عرض کی کہ عالم اصغر اور عالم اکبر میں ایک متفقہ چیز ہے اور وہ روح ہے. تو عالم اصغر کی روح تو آپ سمجھ گئے کہ عالم اصغر کی روح تو وہ ہے جو آپ میں پھونکی گئی اور پھر نکال لی جائے گی اپنے وقت تک, اور جب تک یہ موجود ہے آپ حیات ہیں, اور جب یہ نکال لی جائے گی آپ حیات نہیں رہیں گے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اصول ایک ہے, ضابطہ ایک ہے, نظم ایک ہے جو اللہ نے اس پوری کائنات میں کار فرما ہے, تو پھر ہمیشہ لازمی بات ہے کہ جب عالم اصغر کی ایک روح ہے تو عالم اکبر کی بھی ایک روح ہونی چاہیے, کہ جب تک وہ روح اس کے اندر موجود ہو یہ عالم روح بحرکت رہے, اور جب وہ موجود روح نکال لی جائے تو نہ عالم میں شعور رہے, نہ عالم میں حرکت رہے, نہ عالم میں تحرک رہے, نہ عالم میں وہ جاری و ساری چیزیں رہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب عقل انسانی محو حیرت میں ڈوبی اور بارگاہ الہی میں التجا کی کہ باری تعالیٰ عالم اصغر کی روح کا شعور تو ہے, عالم اکبر کی بھی کوئی روح ہے اور ہمیں اس کا شعور عطا فرما. تو اللہ نے فرمایا کہ تم کیسے نادان ہو, تم چونکہ انسان ہو اور انسان نسیان سے بنا ہے اور نسیان بھولنا ہے, تم بھول گئے. حالانکہ میں نے قرآن میں لکھا ہے پورا کا پورا واقعہ معراج, اور پھر میرے مصطفیٰ نے آ کے بیان کیا ہے اور اس کے صحابہ نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے. کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ جس شب میں نے محبوب کو بلوایا اپنے پاس, اس شب میرے محبوب جب اس دنیا سے تشریف لے گئے, میدان اوپر گئے, سیریں کی. آپ زیادہ تفصیل میں نہ جائیں, صرف سیاستہ کی 5 کتابیں 6 کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں, بخاری اٹھائیں, مسلم اٹھائیں, ہر کتاب میں کتاب الصلاۃ کے اندر باب المعراج موجود ہے, معراج کا واقعہ پورا کا پورا موجود ہے. حضور علیہ السلام نے جنتوں کی سیر کی, حضور نے جہنموں کے احوال ملاحظہ کیے, حضور نے اہل جنت کی سیر کی, حضور نے اہل جنت کے احوال ملاحظہ کیے, اہل جہنم کے احوال ملاحظہ کیے. حضور علیہ السلام 7 آسمانوں پر رکے, ہر نبی کے ساتھ مکالمہ ہوا اور وہ مکالمہ بخاری مسلم میں موجود ہے. اس کے بعد حضور علیہ السلام مختلف صحابہ کے محلات کی سیر کی, پھر عرشوں کی سیر کی, پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے, پھر اللہ نے اپنے بندے پر وحی کی جو اللہ نے وحی کی, پھر وہاں نہ جانے کتنا عرصہ رکے, پھر وہاں سے واپس تشریف لے آئے. آپ تفسیر اس کی سیرت کی کتابوں کو اگر چھوڑ بھی دیں, صرف حدیث کی کتابوں کو اٹھائیں تو آپ کو لگے گا یار یہ جو سفر تھا یہ کم از کم صدیوں پر نہیں تو کم از کم سالوں پر محیط ضرور تھا, چونکہ یہ چند لمحوں میں تو یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا, یہ تو سالوں کا سفر تھا. دیکھیں نا, آپ نے یہاں سے نکلنا ہو تو ایک ایک جگہ پہ جانا ہو تو کتنا وقت درکار ہوتا ہے. تو حضور علیہ السلام جب گئے اور یہ سب کچھ کر کے آئے اور ایک ایک چیز بیان کر دی, ایک ایک چیز خود بیان فرما دی, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور تو کہتے ہیں کہ میں اتنا کچھ دیکھ کر آیا. اس طرف جب ہم پلٹتے ہیں تاریخ کے دھارے کی طرف, تو تاریخ کا دھارا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب محمد الرسول اللہ کو جبرائیل لے کر گئے تو جب دروازے سے نکلے تو کنڈی جس دروازے کی ہلتی تھی وہ ہل رہی تھی, جس بستر سے اٹھے تھے وہ بستر گرم تھا, جس پانی سے وضو کر رہے تھے اس کے قطرے ٹپک رہے تھے. یہ منظر تھا جب گئے, اور جب صدیاں گزار کے واپس آ گئے بستر ویسے ہی گرم تھا, کنڈی ویسے ہی ہل رہی تھی اور بستر ویسے ہی گرم تھا اور پانی کے قطرے ویسے ہی جاری تھے. تو اللہ نے فرمایا اے عالم اکبر کی روح کو دیکھنے والے اور اے عالم اکبر کی روح کو سرچ کرنے والے اور اس کا جستجو لگانے والے, تو توجہ کر کہ جو میں نے محمد رسول اللہ کو نکالا عرش کی طرف لے گیا, عرش سے نکلتے ہی زمین سے روح محمد جب نکلی تو زمین یوں ساکن ہوئی کہ پانی بھی رک گیا, وقت بھی رک گیا, ایک لمحہ آگے نہ بڑھ سکا, بستر بھی گرم رہا وہ ٹھنڈک کی طرف نہ جا سکا, کنڈی بھی ہلتی رہی وہ سکون کی طرف نہ جا سکی, پانی بھی تحرک میں رہا وہ جمود کی طرف نہ جا سکا. یہ سب علامات حیات تھیں. مصطفیٰ کو اٹھایا تو گویا کائنات کی روح نکال کے میں نے اس سے حیات چھین لی. جب مصطفیٰ کو واپس پلٹایا تو سب کچھ پھر چل پڑا, بستر بھی ٹھنڈا ہو گیا, کنڈی بھی رک گئی اور پانی میں بھی تحرک آ گیا. تو اللہ نے بتایا کہ اے انسان عالم اصغر کی روح وَنَفَخْتُ فِيهِ من روحی ہے اور عالم اکبر کی روح محمد رسول اللہ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, عظمت مصطفیٰ.
سبحان 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 سبحان. اب یہ عالم اصغر اور عالم اکبر، اب آپ اس تناظر میں یہ سمجھ جائیں. لقد خلقنا الانسان، یہ جو انسان ہے، اب لطف کی بات سنیے کہ اس آیت میں بھی لفظ انسان ہی آیا ہے. لقد خلقنا، تو انسان ہوتا ہی وہ ہے جس جسم کے اندر روح موجود ہو. تو انسان اصغر بھی ہے اور انسان اکبر بھی ہے. تو انسان اصغر آپ اور میں ہیں، ہمیں بھی اچھے طریقے سے اللہ نے بنایا، لیکن ہماری روح جاتی ہے تو ہم بھی مردہ. اور انسان اکبر بھی ہے، عالم اکبر، اس کو بھی اللہ نے بنایا تو اس کی روح جاتی ہے تو وہ بھی مردہ ہے. تو لہٰذا اب جب ہم اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ اس پوری کائنات کا جو وجود ہے اور اس پوری کائنات کی جو اصل ہے اور اس پوری کائنات کا وہ نظم ہے جو اللہ تعالیٰ نے جاری و ساری فرمایا، وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے مشروط ہے، ذات پاک سے جڑا ہوا ہے. تو پھر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہتی کہ ہم بھی اپنی حیات کے لیے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کو جوڑ لیں. ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن ہی نہیں رہتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑنا ہماری مجبوری بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنا ضروری بھی ہے. رسول اللہ سے جڑنا ضروری بھی ہے اور مجبوری بھی ہے. چونکہ جب آپ رسول اللہ کے ساتھ نہیں جڑتے اور رسول اللہ کے دامن اطاعت میں پناہ گزین نہیں ہوتے تو پھر آپ کے پاس کوئی اور پناہ نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں کچھ احادیث پاک اس موضوع پر، یہ اس تمہید کے بعد اب موضوع کو آگے چلانے کے لیے ہم لاتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث پاک اب آپ سنتے جائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، حضور نے فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتانی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصی اللہ. یہ بخاری مسلم دونوں میں کہ حضور نے فرمایا کہ بے شک جس نے میری نافرمانی کی، من اطانی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی. اب ان احادیث کو اس تمہید کے تناظر میں سمجھنے کی ضرورت ہے. فرماتے ہیں کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے کیا کی؟ اللہ کی اطاعت کر لی. ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی، آگے ہے فقد عصی اللہ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس نے رسول اللہ کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے میری نافرمانی کی فقد عصی اللہ، پس وہ اللہ کی نافرمانی ہی کر چکا ہے. یہ کہ نا اسلوب مختلف ہے. پہلا حصہ یہ ہے، حدیث کے لفظ ہیں من اطانی فقد اطاع اللہ، دونوں دفعہ اطاع کے لفظ الگ الگ آئے ہیں. اور جب نافرمانی کی بات ہے فرمایا ومن عصانی فقد عصی اللہ، بس جس نے میری نافرمانی کی وہ اللہ کی الگ سے نافرمانی نہیں کرے گا، وہی اللہ کی نافرمانی ہے. تو آڈے جو کوئی ایسا ہے کہ جن کو اللہ آئے ہوئے میری فرما برداری کرو. اللہ کی فرما برداری یا نافرمانی کا ہمارے پاس کوئی معیار اور ضابطہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ اگر ہے تو کسی کے پاس اللہ آیا ہے؟ کسی کے تکیے کے نیچے اللہ نے کوئی صحیفہ بھیجا ہے کہ میرا یہ صحیفہ تیری اطاعت کرو؟ نہیں. ہمیشہ سے ضابطہ یہ ہے کہ جب کسی ملک کا صدر یا وزیر اعظم جاتا ہے کسی دوسری جگہ پہ تو وہ اس ملک کے لاکھوں کروڑوں کی نمائندگی اور ان کی قوت کے ساتھ جاتا ہے، اس کا اختیار استعمال کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب اپنا نمائندہ بھیجتا ہے زمین پر تو وہ اللہ تعالیٰ کے بندہ ہو کے، اللہ تعالیٰ کا اپنی قوت میں اللہ کا بندہ ہو کے، اللہ کا نبی ہو کے، احکام الہیہ کا پابند ہونے کے باوجود اپنے اختیارات میں اس کو اختیار وہی ہوتے ہیں جو اللہ کے اختیار ہوتے ہیں، چونکہ اس نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. چونکہ اس نے کیا کرنے ہوتے ہیں؟ اس نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. آگے فرمایا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ. اب تصور اطاعت پر میں نے تھوڑی سی بات کر کے پھر ہم بس ختم کر دیں گے. تو آپ لوگ ابھی تازہ دم بیٹھے ہیں نا، تصور اطاعت کو اب تھوڑا سا سمجھ لیجئے. اب اطاعت رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو میری ہے وہ اللہ کی ہے. یہ اب دائرہ بن رہا ہے، ذرا غور کیجئے، ایک دائرہ بن رہا ہے. آگے حضرت سیدنا ابو ہریرہ، یہ بھی بخاری کی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی قال دعونی ما ترکتکم فانما ہلک من کان قبلکم بسؤالہم واختلافہم علی انبیائہم
حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ خبردار، اب اطاعت کا اگلا درجہ ہے۔ فرمایا کہ خبردار، رسول اللہ سے بے جا اور کثیر سوال نہ کیا کرو، ایویں چھوٹی چھوٹی غلط سوال ہیں، سوال کیوں، سوالوں کی کثرت نہ کیا کرو۔ اور پھر احادیث کہی ہیں، میں تو چونکہ خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ یہ بھی مت گمان کیا کرو کہ اسی سوال کر لیے کی پتہ رسول اللہ معاذ اللہ بھول کے بیٹھے ہوں۔ حضور نے فرمایا اللہ اور اللہ کا رسول نہیں بھولتا، یعنی اطاعت کا درجہ یہ ہے کہ جو رسول اللہ فرمائیں گے اس پر عمل کرنا ہے، اور اگر رسول اللہ کچھ فرماتے نہیں ہیں تو درجہ اطاعت اس بات کا متقاضی ہے کہ سوال بھی نہیں کیا جا سکتا، چونکہ سوال نہ کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ رسول وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اگر حکم ہوتا تو اگلی بات بھی کر دیتے، نہیں کر رہے تو اس کا مطلب حکم نہیں ہے۔ اور پھر اس کی ایک اور توضیح صحیح بخاری میں، ایک کسی نے بار بار ایک سوال کیا کسی کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ذرا تامل فرماتے رہے، ان کو نظر انداز فرما، پھر حضور نے فرمایا کہ خبردار مجھ سے کثرت سے سوال نہ کیا کرو، چونکہ عین ممکن ہے کہ جب تم کثرت سے سوال کرو اور میں اس کی تائید کر کے کوئی حکم صادر فرما دوں اور تم پر وہ فرض ہو جائے اور تم اس کو پورا نہ کر سکو، تو لہٰذا اس کے اندر رہا کرو۔ اس کے بعد ایک اور حدیث پاک، مجھے یہ حدیث بہت پسند ہے۔ نوجوان جتنے بیٹھے ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کریں، نوجوان سارے، یہ آپ لوگ ذرا توجہ سے سنیے گا۔ یہ حدیث امام ابن عاصم نے اپنی السنہ میں اور امام بہقی نے بیان کی ہے۔ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ اب درجہ اطاعت ایک قدم اور آگے چلے، یہ سیڑھیاں چڑھ رہی ہیں اطاعت کی، یہ اپنی اپنی قسمت کہ ہم میں سے کوئی پہلی سیڑھی پہ کھڑا ہو یا سیڑھی پہ چڑھا ہی نہ ہو نیچے کھڑا ہو، یا کوئی درمیان میں ہے یا کوئی آخری سیڑھی پہ ہے۔ تو دوستوں سیڑھی تو چڑھنی ہے، سیڑھی سے نیچے کھڑے ہو کے نعرے اور عشق رسول میں اور موت بھی قبول ہے اور کرنا کرنا ککھ نہیں، یہ سب چیزیں یہ بے تکی چیزیں ہیں، ان سے نکل آئیے آپ، یہ بے تکی چیزیں۔ وہ کیا ہمارے ہاں تو شعر ہی ایسے لوگ پڑھتے ہیں، در نبی پہ پڑا ہی رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ رسول اللہ کے در پہ پڑے رہے ہیں، رسول نے تو پتھر کھائے ہیں، رسول نے تو جد و جہد کی ہے، رسول تو نہ دن کو سوئے ہیں نہ رات کو سوئے ہیں، دن کو جد و جہد کی ہے اور رات کو اللہ کے حضور کھڑے ہو کے عبادت کی، اور ہم کہتے ہیں در نبی تے پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ ایک کتوں آ گیا تصور، ایک کتوں آ گیا، رسول نے تو نہیں، کون؟ حضرت ابوبکر صدیق در رسول پہ پڑے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو تو کفار نے اتنا مارا جب کعبۃ اللہ میں گئے اور بے ہوش ہو گئے، قریب المرگ ہو گئے، پھر ہوش میں آیا تو پوچھتے ہیں کہ حضور کیسے ہیں، اور ہم کہتے ہیں در نبی پہ پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری۔ ان قسمت کھولنی ہے، یعنی اپنی ساری ناکامی معاذ اللہ اللہ دکھاتے، کبھی نہیں کھلی قسمت ہے، مطلب ہے کھولنے والے نے نہیں کھولی، اسی تے پہ آسے۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ کوئی تصور نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ کو رسول اللہ کی سیرت پہ چلنا ہے، اور رسول اللہ کی سیرت اتنی متحرک، اتنی پروگریسو، اتنی ڈائنامک آدمی کو جو دن میں بھی اور سوچتا ہے، رات کو اور سوچتا ہے، ہمیشہ آگے کی بڑھتا ہے، اس کی پروگریسو اپروچ دیکھیں۔ حضور فرماتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور فرماتے ہیں کہ مومن کی نشانی یہ ہے، نہ داڑھی نہ ٹوپی نہ کچھ، یہ تو ہے مسلمان کی، لیکن مومن کی نشانی فرماتے ہیں یہ ہے کہ جو ایک دفعہ جس سراغ سے ڈس لیا جائے دوسری دفعہ نہیں ڈسا جاتا، وہ اتنا ویجیلنٹ ہوتا ہے، وہ اتنا سمجھدار ہوتا ہے، وہ اتنا اپنے تجربات سے سیکھنے والا ہوتا ہے، یہ ویجیلنٹ ہوتا ہے، یہ اپروچ ہے مسلمان کی۔ اور سوشلی حضور نے فرمایا سوشلی مسلمان کی بہترین نشانی یہ نہیں ہے کہ وہ پتہ نہیں کتنا نمازی ہے، نماز تو فرض ہے، اس نے پڑھنی ہے، اس کی تو کوئی رعایت نہیں ہے، لیکن سوشلی مسلمان کی بہترین کی نشانی بخاری میں، صحیح بخاری کتاب الایمان میں پہلی دوسری کتاب میں حضور نے فرمایا اپنا خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ فائدہ دینے والا، جس سے لوگوں کو نقصان ہو خود فیصلہ کر لو وہ بدترین ہے۔ تو لہٰذا کچھ چیزیں ہم نے باندھ دی ہیں، ٹائٹ کر دی ہیں نٹ نا، اور نٹ بولٹ ٹائٹ کر دیتے ہیں ساڑھے بالکل بند ہو گیا، بس اے خاص قسم دی وجہ کتا اسی تے وچ باویں گند بھرے ہوئے ہوئے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ وسعت کے ساتھ آگے چلیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے
इताअत के हवाले से हजूर ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता। आप अंदाज़ा कीजिए, ये वो कह रहे हैं जिनके एक कौल से ईमान की तस्दीक होगी और एक कौल से ईमान की तरदीद हो जाएगी। और ये वो कह रहे हैं कि जब वो अपनी मजलिस में बैठे थे तो एक शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा कि या रसूलल्लाह मुझे बताइए मेरा बाप कौन है। लोग तो फलां शख्स कहते हैं, हजूर ने फरमाया नहीं फलां शख्स तेरा बाप है। तो ये वो कह रहे हैं जिनके कहने से नसब साबित होते हैं और जो इनकार कर दे तो उसका नसब फेल हो जाता है। तो हजूर ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता। आप अंदाज़ा कीजिए, ज़रा देखिए अभी जो दायरा रसूलुल्लाह लगा रहे हैं, कहीं खुदा न खास्ता हम में से कोई तो उस दायरे में नहीं मौजूद, और अगर मौजूद है तो ये सोचने की बात है और फ़ौरन उस दायरे से निकलने की ज़रूरत है। हत्ता यकून हवा हो तब अनलिमा जेता, वो शख्स कि जो इतनी अपने नफ्स की ख्वाहिशात को रगड़ा दे दे के, रियाजत कर कर के, कोशिश कर कर के, ख्वाहिशात नफसानी किसकी नहीं उठती, नाजायज़ ख्वाहिशात किसकी नहीं उठती, उसको ज़ब्त कर कर के इतना आदी कर ले कि जब उसके अंदर से, उसके बातिन से, उसके दिलो दिमाग और उसके नफ्स से ख्यालात, रुझानात और ख्वाहिशात उठें तो वो ख्वाहिशात भी इतनी पाकीज़ा हों कि मेरी शरीयत के दायरे के अंदर हों। अगर किसी के अंदर से उठने वाली ख्वाहिशात उस दायरे से बाहर हैं तो उसको अभी मेहनत की ज़रूरत है। अल्लाह अल्लाह, ये है इताअत रसूल। अल्लाह, और इताअत रसूल का मनसब ये है, ये नहीं है कि कर लो तो चंगी गल, न करो तो सारे जन्नत ही जाना, चूंकि जन्नत की टिकट आजकल साड़ी ये बेचे सारे ही जन्नत में जाना, ये नहीं ऐसी बात ये है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ला युमिनु, तुम्हें लाया ही इसलिए गया है और तुम ईमानदार ही इसलिए हो, और तुम्हारे ईमान की ताकीद की इस बात से जुड़ी हुई है कि तुम मेरी इत्तिबा में कितने आते हो, कितने आते हो। पूरे आते हो तो पूरे मोमिन, जितने आते हो उतने मोमिन, जितने नहीं आते उतने गैर मोमिन। तो अब इंसान की एक क्राइटेरिया, अब इंसान के तीन हिस्से हैं, तीन बुनियादें। एक हमारा अमल है, क्या है, बोलिए क्या है, अमल। एक हमारा अखलाक है, क्या है, अखलाक। और एक हमारी फिक्र और जहन है। हमने इन तीनों चीज़ों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ना भी है और इस तरह जोड़ना है कि हजूर की इत्तिबा में ला के इनको गुलामी की तरह नीचे डाल देना है, बिछा देना है। यानी अभी आप देखिए हजूर शेखुल इस्लाम का अभी इस दफ़ा का खिताब आपने सुना है अखलाक खुलुक़ मुहम्मदी पर, और आगे उन्होंने क्या फरमाया, फरमाते हैं कि अब अगले पहले 40 साल मैंने इश्क़ रसूल पर बात की, अब अगले 40 साल खुलुक़ मुहम्मदी पर बात करेंगे कि अब इखलाक, वो तो मोहब्बत तो डाल दी है, मोहब्बत उस वक्त तक असर रसा नहीं होती जब तक अखलाक इंसानी पर अखलाक मुहम्मदी का रंग न चढ़ जाए। अगर देख लीजिए आप और हम आशिक़ रसूल हैं और हम अपने से कमज़ोर को दब के रखते हैं तो हम आशिक़ रसूल नहीं हैं। अगर आप और हम आशिक़ रसूल हैं और दावा करते हैं और हम अपने से बड़े के आगे झुक के मिलते हैं तो समझ लीजिए कि हम हकीकी आशिक़ रसूल नहीं हैं। अगर हम आशिक़ रसूल कहते हैं और हमारे अमल में झूठ है तो हम आशिक़ रसूल नहीं हैं, हम झूठे हैं। अगर हम खाइन हैं तो हम आशिक़ रसूल नहीं हैं। अगर हम कम तोलते हैं तो हमारे और आपके दावे के तो हम जो दफ़ा मर्जी कहते रहे, हम आशिक़ रसूल नहीं हैं। अगर हम बेईमान हैं तो हम आशिक़ रसूल नहीं हैं। अगर हम रिश्तों के हकूक़ पूरे नहीं करते तो हम आशिक़ रसूल नहीं हैं। अगर हजूर फरमाते हैं कि कोई अपने दूसरे भाई को, जिसको मददगार, जिसको मुश्किल में देखे और उसकी मुश्किल पूरी कर सकता हो और उसकी मुश्किल पूरी ना करे, वो सब कुछ हो सकता है, फरमाया फलैसा मिन्ना, मेरे साथ तो उसका कोई ताल्लुक़ नहीं। मल्लम युक्किर कबीरना वल्लम युअज़्ज़म कबीरना, जो हमारे बड़ों की इज्जत नहीं करता फलैसा मिन्ना, जो हमारे छोटों से शफकत नहीं करता फलैसा मिन्ना, वो मेरे साथ नहीं है। तो लिहाजा ये जो चीज़ें हैं ना, अपना जब आप अपने आप को इताअत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लाते हैं, इताअत मुहम्मदी में, और आपने ये आपको फ़ख्र होना चाहिए कि आप इताअत मुहम्मदी भी कर रहे हैं और इताअत अहसनुत तक़वीम भी कर रहे हैं। यानी आप किसी ऐसे इंसान की इत्तिबा नहीं कर रहे जो महज इंसान है, बल्कि उसकी इत्तिबा कर रहे हैं जो अहसन तक़वीम है। उससे बेहतर कोई होता इत्तिबा करने वाला तो उसकी करते ना। अब है ही ये, तो फिर अल्लाह ने जो ये बनाया तो इसी ही की इत्तिबा की जाए।
تو لہٰذا آپ کی خواہشات ایسی، پھر آپ کی آنکھ فرمایا کہ وہ خواہشات اٹھیں جو میری شریعت کے تابع ہو کے اٹھیں. ہماری آنکھ وہ کچھ دیکھے جس کی اجازت ہے، وہ نہ دیکھے جس کی اجازت نہیں. ہمارا کان وہ کچھ سنے جس کی اجازت ہے. اگر وہ سنتا ہے جس کی اجازت نہیں تو ہم صرف دعوے میں زبانی کلامی مسلمان ہیں، ہم عمل میں مسلمان نہیں. یہ وہ سامعین کرام کسوٹی ہے، اپنے پاؤں اس طرف چلائے جس سے رسول اللہ نے حکم دیا ہے اور اس طرف سے روک لے، اپنے ہاتھ اس طرف بڑھائے جو رسول اللہ نے حکم دیا ہے، تب آپ اس عاشق رسول ہیں. اپنے پیٹ میں وہ کچھ ڈالیں جس کا حکم ہے، جو نہیں ہے تو پھر آپ مسلمان نہیں ہیں. یہ چیزیں ہیں جو آپ اپنائیں گے تو آپ عاشق رسول ہیں. حضرت عمار بن یاسر کے ایک واقعہ آپ کو بتاؤں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب بالکل ابتدائی دور تھا اسلام کا، یہ چھٹے مسلمان تھے، یا بعض نے 7واں لکھا ہے. اب کتنی ابتدائی بات ہوگی آپ اندازہ. حضرت مولا علی، حضرت ابوبکر صدیق، اور بالکل انگلیوں پہ گنے ہوئے 6 نمبر پہ یا 7ویں پہ حضرت عمار بن یاسر تھے. حضرت عمار واپس آتے ہیں اپنے گھر میں، دوستوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں عمار اچھا خاصا تو انسان تھا، تو بے دین ہو کے اپنے دین سے پھر گیا ہے. تو ادھر جاتا ہے جو نئے نبی ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے کیا ہے، تو ان کی باتیں سنتا ہے اور ان کے ساتھ چلا جاتا ہے. حضرت عمار بن یاسر نے کیا جواب دیا؟ حضرت عمار فرماتے ہیں اچھا چلو آؤ. دوستوں کو کہتے ہیں اچھا چلو بیٹھو بات کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا جو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ میں تمہیں بتاتا ہوں، تم خود بتا دو کہ میں ان کی اس بات میں اتباع کروں یا انکار کر دوں. انہوں نے کہا اچھا چلو دسو، گل کر لینے. انہوں نے کہا جی دسو. انہوں نے کہا وہ مجھے کہتے ہیں کہ عمار کسی کمزور پر ظلم نہ کرنا، اور جب کمزور پر ظلم ہوتے دیکھو تو چپ نہ بیٹھنا. بتاؤ اس میں کوئی غلط بات ہے؟ اب وہ 2 سوچو کہتے ہیں نہیں گل تو ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے. بلکہ انہوں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ عمار جھوٹ نہیں بولنا چاہے جتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑے. اچھا اب بتاؤ اس میں کوئی بات ہے؟ میں نے کہا نہیں بات تو سچ ہے. انہوں نے کہا اچھا اور کیا؟ کہتے ہیں عمار وہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کرو، بہن بھائیوں کی عزت کرو، اور سب سے پہلے جو رشتہ دار کمزور ہے اس کی مدد کرو. بتاؤ اس میں کوئی بات ہے؟ کہنا نہیں گلتے بھی بڑی ٹھیک زبردست گل ہے. انہوں نے کہا چوتھی بات وہ مجھے یہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ جو اپنے ہاتھوں سے پہلے ایک چیز بناتے ہو، مثلا میں اپنے ہاتھ سے کوئی شے موبائل بناتا ہوں، کوئی شے بناتا ہوں، اور پھر وہ دیکھو جھک جاواں، لوگ کہیں گے دماغ دا علاج کراؤ. وہ کہتے ہیں اپنے ہاتھ سے تم پتھر کے اور لکڑی کے خدا بناتے ہو اور خود بنا کے اس کے آگے جھک جاتے ہو اور کہتے ہو اس نے مجھے بنایا ہے. بتاؤ اس سے بڑی بے دلیل کوئی بات ہے؟ انہوں نے کہا عمار بات تو بڑی سخت کر رہا ہے لیکن بات تو سچی ہے تو ہم خود بناتے ہیں. انہوں نے کہا اب میرے پاس کوئی عقلی جواز ہے ان کی باتوں کے انکار کا؟ وہ کہتے ہیں اچھا اگر یہ گل ہے تو پھر کل جس لے جائیں میں بھی نال آساں. تو یہ وہ بنیادیں ہیں جنہوں نے اسلام کو بنیادیں فراہم کی تھیں. یہ وہ باتیں ہیں جنہوں نے اسلام کو بنیادیں فراہم کی تھیں. وہاں پہ کوئی نفرت نہیں تھی، وہاں پہ کوئی تقسیم نہیں تھی، وہاں پہ کوئی کفر نہیں تھا. فلانے نہیں کٹ دیو، انہوں کٹ دیو، دی داڑھی ناپ لو، دا جبہ ناپ لو، اور دی فلانی سے چیک کر لو وہ کافر ہے کہ نہیں ہے. یہ چیزیں وہاں پہ نہیں تھیں. صحابہ کرام میں سے کوئی بندہ اٹھا ہے نا سر، وہ کہے اے تو اسلام ہی نہیں جڑا سی چھڑ کے گیا سی، یہ تو ہو رہا گیا کوئی. کیوں؟ چونکہ اسلام آیا تھا. اسلام کا مادہ سلم ہے، سالما یسلم، اور اللہ کا ایک نام اسماء گرامی میں سے اللہ کا ایک اسماء الحسنہ میں سے ایک نام ہے السلام، اور سلم سے اسلام. فقال لہ ربہ اسلم فقال اسلمت لرب العالمین. ابراہیم سے کہا اللہ نے اے ابراہیم جھک جاؤ. ابراہیم کہتے ہیں اسلمت، میں جھکتا ہوں اللہ کے آگے. تو مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو جھک جائے. اسی پتہ ہے کون مسلمان ہے؟ اسی چاہتے ہیں سارے دوجے جھکن. ہم تبلیغ اس لیے کرتے ہیں کہ دوسروں کو ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، خود نہیں ٹھیک ہونا چاہتے. ہماری تبلیغ یہ ہے کہ مسلمان کیڑا ہے، منافق کیڑا ہے، کافر کیڑا ہے، بدعتی کیڑا ہے، مشرک کیڑا ہے. یہ سارے کام اللہ کے کرنے کے ہیں اور اللہ کے رسول کے کرنے کے ہیں. یہ بندوں کے مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا قبر میں کہ کوئی کافر تمہیں ملا یا کوئی شخص تمہیں ملا، تو نے اس کے عقیدے پر حکم لگایا کہ نہیں لگایا. ہاں مجھ سے یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ جو تجھ پر قرآن اللہ کے رسول نے نازل کیا تھا، قرآن نازل رسول اللہ پر ہوا تھا، مگر حقیقتاً یہ ہم میں سے ہر ایک پر ہوا ہے. ہمارے میں سے ہر ایک قرآن کے ہر حکم کا براہ راست مخاطب ہے. اللہ کا قرآن. حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں،
اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اب اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. تو قرآن تو وہ ہے جو اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے. اللہ دی گل سنن میں تیار نہ ہوا اور اللہ دے بندیاں دا میں احتساب کرتا پھر رہا. قبر میں میں نے صرف اپنا حساب دینا ہے اور میں رسپانسبل بھی اپنے دائرہ کار کا ہوں. کہیں کوئی آپ دیکھیں سری گستاخی، سری بے ادبی، سری گمراہی، آپ اس تصور پر حکم لگائیں گے، اس کو بتائیں گے بھائی یہ غلط بات ہے اور اس کی غلطی کی دلیل یہ ہے. آپ یہاں سے پکڑ کے اس کو حق پہ ڈالنے کے قائل نہیں ہیں. یہ تو نبی کا منصب نہیں. حضور فرماتے تھے وما علینا الا البلاغ، مجھ پر صرف یہ ہے کہ میں حق کو واضح کر دوں. قد تبین الرشد لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. حق باطل سے جدا ہو چکا ہے اور دین میں اب کوئی جبر نہیں رہا. آپ نہ جبرن کسی کو حق کی طرف لا سکتے ہیں نہ باطل کی طرف. اپنے دلائل میں مضبوطی کیجیے. جب ہم دلائل میں کمزور ہوتی ہیں، ہماری علمی اساس ہی کمزور ہے، اس کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم رسا پکڑ لیتے ہیں اور جبرن ہر ایک کو لانا چاہتے ہیں. ادھر آ تیری ایسی دی ایسی. تو لہٰذا یہ طریقہ کار غلط ہے. یہ طریقہ کار کیا ہے صاحبان؟ غلط ہے. ہم نے خود دائرہ اتباع میں آنا ہے اور دوسرے کو بتانا ہے بس. دوسرا آتا یا نہیں آتا اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں یا آپ ذمہ دار نہیں ہیں. بلکہ قرآن مجید میں 3 مقامات ایسے ہیں. حضور قلب اتھر مغموم ہو جاتا تھا کہ جب اب حضور سے بڑا کوئی داعی ہو سکتا ہے، لیکن کافر نہیں قبول کرتے تھے تو حضور کا قلب اتھر مغموم ہوتا تھا. یہ بڑی اہم بات. تو اللہ فرماتا تھا محبوب آپ کا کام تو پیغام پہنچانا ہے، آپ کیوں غم میں گھل رہے ہیں؟ ان کے آپ ان کے غم میں کیوں گھل رہے ہیں؟ آپ نے تو بات پہنچا دی. اب اگر یہ نہیں مانتے تو یہ ان کا اور میرا معاملہ ہے. جب رسول اللہ کا یہ منصب نہیں ہے، ان کا منصب دلیل کے ساتھ، صراحت کے ساتھ، معقول اور استدلال کے ساتھ بات کو آگے رکھ دینا ہے، بس ختم ہو گئی بات. تو اس کو پروان چڑھانا چاہیے. اب آ جائیے آگے، ہم گفتگو کو ختم کرتے ہیں اختصار کے ساتھ. 2-3 منٹ 5 منٹ. اب یہ بات جب آپ سمجھ گئے اس کو، جی مجھے اس کو اب ختم کرنا ہے چونکہ چیزیں میں کچھ اور بھی لایا تھا لیکن اس کو ہم ختم کرتے ہیں. اب ہم واپس آتے ہیں اپنے اس. اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے اپنے آپ کو دائرہ اطاعت، اس دائرہ اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل کرنا ہے. اچھا اب ہمارے اگلی بات کیا جی ہوتا ہے؟ یار کسی نیک بندے کی بات کریں، یار اس کی طرح بنیں، وہ بڑے بندے ہیں، کوئی بات نہیں ہے کہ نہیں ہے. یعنی اسی ہر ناجائز کام دا جواز اپنے کول گھر کے رکھے ہوئے ہیں. ہر نافرمانی کا جواز ہمارے پاس موجود ہے اور ہم اتنے ڈھیٹ لوگ ہیں کہ جنت کی ٹکٹ بھی پھر ہماری جیب میں ہے. اور ہم نے تصور شفاعت کو ایسا مسخ کر دیا ہے کہ رسول اللہ نے ہماری شفاعت کرنی ہی کرنی ہے. میں اس کی بھی وضاحت کر دوں. تصور شفاعت، حضور علیہ السلام کی شفاعت، یہ حق عقیدہ ہے، اہل سنت کا اس پر اعتقاد ہے. لیکن شفاعت کس کی ہوگی؟ ہر انسان گناہ گار ہے، معصوم کوئی بھی نہیں ہے.